السلام علیکم طارش دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 4 مئی سے 10 مئی تک آنے والا ہفتہ کیسا ہوگا آپ کی زندگی میں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات میں بتاتا چلوں کہ جیسے کہ یہ سال بڑی میجر تبدیلیوں کا سال ہے، اس میں بہت سے ستاروں میں بڑی اہم تبدیلیاں واقع ہوں۔ جیسا کہ میں نے سیٹرن کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایری ہاؤس میں دخل آیا، پھر اس کے بعد ابھی پلانٹ یورینس وہ میجر تبدیلیوں کا ستارہ ہے، اگلے 7 سال کے لیے وہ بھی آیا۔ تو آپ سے پروگرام کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا اور دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ اب گاہے بگاہے مختلف موضوعات کے اوپر ڈفرینٹ طرح کے پروگرام آپ سنتے رہیں گے، جس سے آپ کا نالج آپ کی بھی ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے معاملات زندگی میں بہتری کرنے کے مواقع بھی ملیں گے۔ اسی سلسلے میں دوستو، یعنی آج کا یہ جو ویک ہے 4 سے 10 تک، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ٹورس سائن میں سورج کی پریزنس یہ آپ کے سالگرہ کا مہینہ ہے، برتھ کا مہینہ ہے۔ جو لوگ اپنی سالگرہ منا سکے ان کے لیے بہت اچھی بات، ان کو میں جسے کہتے ہیں کہ مبارکباد دیتا ہوں سالگرہ کی، جن کی آنے والی ہے ان کے لیے بھی، اور خدا کرے کہ یہ زندگی کا بڑا اہم سال ہو۔ اور سالگرہ کا عموماً ایسا وقت ہوتا ہے جس مہینے میں ہوتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں یہ سال کے بعد آپ کی زندگی میں وہ دن وہ وقت آتا ہے، تو اس کے آنے والے وقت کے بارے میں اپنے ایک ریزولوشن، ایک لاہ عمل ضرور بنائیے گا کہ اس سال میں نے کیا کرنا ہے، کیا گول اچیو کرنے ہیں، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو میں نے ترک کرنی ہے، چھوڑنی ہے۔ تو وداؤٹ مشن زندگی جو ہے وہ بہت مزے کی نہیں ہوتی، تو آپ کے پاس اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مشن ضرور ہونا چاہیے۔ تو جناب، آپ کی اسٹرالوجیکل پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے 12th ہاؤس میں 12ویں گھر میں سیٹرن ہے، مارس ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں سورج، مرکری بہت شدت کے ساتھ موجود ہے، اچھے طریقے سے موجود ہے، اور اسی کے ساتھ اگلی پوزیشن آپ کا انکم ہاؤس، جسے جو جمنائی ہاؤس ہے، وہاں پہ وینس اور یورینس کا کمبینیشن ہے۔ تو جناب، یہ وہ وقت ہے جہاں اپنی کمزوریاں، اپنے وہم، اپنے خوف، ریلیکٹنٹ ہونا، تذبذب کا شکار ہونا، ان سب کا علاج کرنا ہے، کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں، نئی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے اور اس کا آغاز کرنا ہے۔ خاص کر کریئر بہت اہم ہے۔ اگر آپ بہت عرصے سے کریئر میں موجود نہیں تھے اور آپ کرنا چاہ رہے تھے، آنا چاہ رہے تھے، تو یہ آنے کا وقت ہے، سٹیپ لینے کا وقت ہے، کام کے آغاز کا وقت ہے۔ اسی طرح اگر آپ بہت عرصے سے کسی جاب میں تھے، انوائرمنٹ کمفرٹیبل نہیں تھا، سوئچ اوور کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے بھی سٹیپ لیجئے گا۔ لیکن ایک چیز بڑی احتیاط کی ہوتی ہے، چونکہ اوورال مارکیٹ میں بڑا ہیجان باپا ہے، سٹریسز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، کسی پریشر کی وجہ سے جاب نہ چھوڑیے گا۔ اس وقت سوئچ اوور کیجیے گا، اس وقت جائیے گا جب آپ کے پاس سیکنڈ آلٹرنیٹ سالڈ کنفرم آپ کے ہاتھ میں ہو۔ دیکھیں، مجھے اکثر دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑی کنڈیشن کر دیتے ہیں۔ میں کنڈیشن صرف اس لیے کرتا ہوں دوستو، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس زندگی میں معاش، اور خاص کر یہ جو وقت چل رہا ہے، جنگوں کی وجہ سے، پیٹرول کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں، کاسٹ آف لیونگ بڑھ رہی ہے، ایسے میں تھوڑا تکلیف اٹھا لینا بہتر ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا فیصلہ جذباتی نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی، آپ کا گھر، بچے متاثر ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی سی بات ہے جو میں اسپیشلی کہنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کا ٹائم از ویری گڈ۔ بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ سوچ رکھا تھا کہ آپ نے کوئی اپنی انکم بڑھانا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ضرور کیجیے گا۔ اور ساتھ ساتھ دوسری چیز میں آپ سے یہ کہوں کہ ان خواتین کو جو گھر بیٹھی ہیں اور اپنے لیے کوئی پارٹ ٹائم کو بزنس اپرچونٹی لینا چاہتی ہیں، حتیٰ کہ مرکری آپ کے فرسٹ ہاؤس میں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، اپنے 2 بچوں کے ساتھ کسی کے 4 بچے بھی رکھ لیجیے گا، تو آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا۔ وینس اور جو ہے آپ کا یورینس آپ کے انکم ہاؤس میں جب بھی آتا ہے، تو یہ اسٹیٹیکلی آپ کو بڑا اسٹرانگ کرتا ہے۔ وہ خواتین و حضرات جو آرٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جن کا کریٹیوٹی کے ساتھ تعلق ہے، کپڑا، جولری، فرنیچر، ایسے کام کر، حتیٰ کہ کوکنگ، ڈیزائننگ، انٹیریئر، اس میں بڑی انوویشن آتی ہے، خود ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کا بہترین استعمال کیجئے، وقت کا یوٹیلائز کیجئے، اور اپنے آپ کو فائنینشلی سٹیبل کیجئے۔ وقت آپ سے اس چیز کا تقاضا بھی کر رہا ہے اور آپ کو مواقع بھی دے رہا ہے۔ اس کے بعد دوستو، جو کہ پیسہ تو آئے گا ہی، اس کے بعد اگلا موضوع جو ہے وہ ہمارا ہے پرسنل لائف، زندگی میں پیس آف مائنڈ،
پیار محبت ریلیشنشپ یہ ساری چیزیں. سیٹرن جب 12th ہاؤس میں آتا ہے تو یہ ہمیں نا بڑا سینسٹیو بنا دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں جسے کہتے ہیں کاٹنے کو دوڑتی ہیں. کسی نے بات کی ہنسی میں لیکن ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں. اسے اوائڈ کیجیے گا, فورگو کیجیے گا. اگر آلریڈی ریلیشن شپ میں تھوڑی سی دراڑ یا رفٹ یا تھوڑا سا ہے, میں کہوں گا اسٹرالوجیکلی کہ اس کو بھی ٹھیک کرنے کا وقت ہے, بہتر کرنے کا وقت ہے, تاکہ آپ کی زندگی پازیٹیو ہو, نیگیٹیوٹی اس کے قریب نہ جائے. اس کے ساتھ اگلی چیز یہ ہے کہ رومانس میں, محبت میں گفٹس کا بڑا فیکٹر ہوگا. اگر آپ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں, بہت دنوں سے کوئی کہتے ہیں نا کہ بات بند کرنے کا موضوع نہیں بن رہا, وینس اینڈ یورینس آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا خرچ کیجئے, جس سے پیار کرتے ہیں اس کو کوئی گفٹ دیجیے. اور ایک بڑی اہم چیز میں ویسے آپ کو آج بتاتا چلوں, یہ پیار کا جب لفظ آتا ہے تو لوگ اسے کسی اور طرح لیتے ہیں. بہت سے میرڈ کپل ایسے ہوتے ہیں, خواتین و حضرات, بلکہ خاص کر خواتین شکایت کرتی ہیں کہ شادی سے پہلے تو میاں بہت گفٹ کراتے تھے, اس کے بعد بھول ہی گئے. تو میں آپ کو صرف یہ کہوں کہ محبت کے لیے شام کو آتے ہوئے ایک موتیے کا ہار, گلاب کا ایک پھول, وہی بہت ہوتا ہے. صرف اپنے پارٹنرز کو یہ احساس کروانا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ذہن میں ہے. جیسچرز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. ہم بعض کا اپنی بڑی بڑی خوشیوں کو ضائع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اتنے پیسے ہوں گے, یہ ہوگا تو یہ کریں گے. نہیں, ٹائم آج کا ہے, لیو ٹوڈے. آج جو کر سکتے ہیں کر لیجئے, کل آئے گا تو پھر کر لیجئے گا. تو ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کا پیریڈ ہے, روٹوں کو منانے کا وقت ہے. ہیلتھ سے ریلیٹڈ میں یہ کہوں گا کہ یورینس جب یہ آتا ہے تو آپ کی اپنی ڈائٹ کے بارے میں بہت خیال رکھیے. کھانے پینے کے بارے میں اوور ایٹنگ آپ بالکل نہیں کریں گے, خوش خوراکی آپ کے ساتھ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسے کرونک پیشنٹ ہے, خدا نخواستہ ڈائبیٹک, بلڈ پریشر اور معدے میں کوئی گٹ پرابلم ہے, تو آپ کو اپنے کھانے میں زیادہ احتیاط کرنی ہوگی. ہیلتھ ایشوز وہاں سے دکھائی دیتے. ٹریول ٹائم میں جب یہ دیکھتے تو جوپیٹر آپ کے 3rd ہاؤس میں موجود ہے, سفر کی نوید بھی دے رہا ہے, بہتر ہے. اور پھر میں وہی کہوں گا کہ اگر بزنس کے لیے, ریکوری کے لیے, کوئی اپنے بزنس میں نئی انوویشن کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں, جاب کے لیے انٹرویو کے لیے جانا چاہتے ہیں, بسم اللہ کیجیے, گھر مت بیٹھیے, آپ کو پازیٹیو رسپانس انشاءاللہ ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے, چینل سبسکرائب بھی کیجیے, دوستوں سے شیئر بھی کیجیے. خدا حافظ.